میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جنگ خندق کھودی جا رہی تھی تو جنگ خندق کھودی جا رہی تھی جی خندق کھودی جا رہی تھی خندق کو خندق کی وجہ سے جنگ کا نام ہے جی خندق کھودی جا رہی تھی. تو ایک صحابہ نے مسلم کا کھانا کیا تھا تو وہ بڑھ گیا تھا برکت پڑ گئی. ہاں جی وہ کیا کچھ یہی ہے بس جی برکت پڑ گئی تھی. اچھا جی یہ معجزات ہیں جن کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خارق عادت معجزات قرار دیا ہے اور فرمایا ہے اس قسم کے خارق عادت معجزات جو عام فطرت کے قانون سے ہٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوئی اور فطرت قانون قدرت ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے تابع ویسا ہونا ممکن ہے، لیکن اس وقت کے زمانے کو علم نہیں ہوتا. بعد کے زمانے میں وہ جو نئی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں تو یہ قوانین جو پہلے ایک سربستہ راز ہوتے تھے، مخفی اسرار سمجھے جاتے تھے، وہ روزمرہ کی بات بن جاتی ہے. اسی قسم کی باتیں یہ ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں مقناطیس کے عمل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور اگر چھت پر مقناطیس چھپا دیا جاتا اور کسی کو لوہے کی پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جاتا جو اٹھ سکتا، مثال دے رہا ہوں میں، اور بڑی طاقت کا مقناطیس ہو تو اس نے اس کو اٹھا کے چھت پہ لگا دینا تھا، سوائے اس کے کہ اس کے لیے سامان حفاظت کر دیا جاتا، اس سر بھی ٹوٹ سکتا تھا. اب یہ اس قسم کے کرتب ہیں مداریوں کے، یہ مختلف زمانوں میں اس لیے وہ جادو کہلاتے تھے یا بعض لوگوں کے ہاتھوں میں موزے سمجھے جاتے تھے، جھوٹے دینوں فقیروں کے ہاتھوں میں، کہ ان قوانین قدرت پر زمانے کی نظر نہیں تھی، اور جو اہل علم تھے اس وقت بھی سمجھ لیتے تھے کہ یہ فلاں قانون قدرت کا استعمال ہے جو اجنبی بنا دیتا ہے ایک بات کو، کیونکہ اس قانون کا لوگوں کو علم نہیں. مثلا موراکو میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا دعوے دار پیدا ہوا روحانی عامل، جس نے مثلا بعض کیمیا کے علم کے مقابلے کی وجہ سے یہ معلوم کر لیا کہ فلاں قسم کی چیزیں اگر پاؤں پر مل لی جائیں تو آگ سے انسولیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس نے آگ پر چل کے دکھانا شروع کیا. جتنی دیر تک انسان 2-4 قدم رکھ کے آگے گزرتا اس وقت تک وہ چیزیں ابھی بھی استعمال ہو رہی ہیں البینیا وغیرہ میں، وہ واقعات اثر نہیں کرتی، یعنی آگ اثر نہیں کرتی. اگر زیادہ ٹھہرا ہوگا پھر کرے گی. تو اس نے فرانس کی حکومت تھی، اس کے خلاف ایک عام بغاوت پیدا کر دی. اب ہمارا روحانی مرشد آ گیا ہے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اب ہم حکومت کو الٹا دیں گے. جب یہ تشویشناک خبریں فرانس میں پہنچیں تو یہاں حکومت میں یہ بحث چلی کہ اس کو کس طرح دبایا جائے. ایک گروہ تھا کہ فوج کشی کرو، دوبارہ سختی سے کچل کے رکھ دو، تباہ کر دو ان کو. ایک عقل والا نے کہا کہ یہ مداری ہے، ہمارے پاس اس سے بہتر مداری ہیں، تو خون بہانے کی کیا ضرورت ہے. اس زمانے میں جو فرانس کا چوٹی کا مداری تھا وہ باتیں بھی جانتا تھا، اس کے علاوہ بھی جانتا تھا جس کا اس کو علم نہیں تھا. انہوں نے اس مداری کو بھیج دیا، انہوں نے تمہارے پاس روحانی عامل ہے، ہمارے پاس اس سے بھی بڑا روحانی عامل ہے. اور اس نے جب دکھایا سب کو تو اس کی ساری ساکھ ختم ہو گئی. اس نے چیلنج کیا، وہ بھاگتا پھرتا تھا آگے آگے کہ جو تم کرتے ہو میں کروں گا، جو میں کروں تم کر کے دکھاؤ. تو یہ ساری باتیں اس زمانے میں امت الناس نے یا معجزہ سمجھی یا جادو سمجھا، جو بھی تھا، نہ وہ معجزہ تھا نہ وہ جادو تھا. تو اگر ایک آدمی اپنے علم کی بنا پر قانون قدرت کا کوئی راز دریافت کرتا ہے جو ابھی زمانے کو معلوم نہیں، تو وہ وہی کیفیت پیدا کر سکتا ہے جو اس مضمون میں مخفی ہے. لیکن خدا جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جس نے خود پیدا کیا ہے، جو فطرت کے سارے راز خود بنانے والا ہے، وہ
جب اپنے علم کو حرکت میں لاتا ہے تو وہ بندہ جس کی خاطر دکھاتا ہے اس کو وہ علم نہیں ہوتا، یہ معجزہ ہے. اگر اس کو علم ہوتا تو وہ مداری پن تھا. موسیٰ کو علم نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرعون نے ان جادوگروں نے مجھ پہ کیا کیا ہے. اللہ نے اپنی غالب طاقت سے توڑا ہے ان کے نظر کا جادو، تب وہ موسیٰ کامیاب ہوئے، ورنہ خود نہیں ہو سکتے تھے. تبھی تو جو جادوگر سجدے میں پڑ گئے، ان کو پتہ تھا کہ ایک دفعہ جو مروع ہو چکا ہے ذہنی طور پر وہ اس چنگل سے نکل ہی نہیں سکتا، تو اس کو ضرور خدا سے تعلق ہے، کوئی اور طاقت ہے جس نے اس کو کامیاب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی یہ اقتداری معجزہ یا خارق عادت معجزہ رونما ہوا، اور بھی کئی ہوئے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ معجزات دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے معجزات پہلے بھی جب دکھائے گئے ہیں کسی نے نہیں بات مانی. آخر وہ یہ کہتے ہیں ضرور کوئی جادو ہے، کوئی تماشا ہے. حضرت موسیٰ نے 9 نشان دکھائے تھے، ہر نشان حیرت انگیز تھا. فرعون ہر دفعہ آخر پہ کہہ دیتا تھا کہ یہ جادوگری ہے اور کچھ بھی نہیں. تو حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں اس لیے قرآن کریم ایسے خارق عادات معجزات کو غیروں کے سامنے پیش نہیں کرتا، کیونکہ ان کو دکھانے والے پر اعتماد نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ فراڈ ہے. تو جب دکھانے والا فراڈ ہے تو پھر ہر چیز اس کی فراڈ ہی سمجھی جائے گی، کچھ حسن ظن ہو نہیں سکتا. مگر وہ مومن جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، ایمان لائے تھے، وہ حق الیقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کاروبار میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ان کو دکھائے گئے ہیں ایسے معجزات. سمجھے؟ ظہور مہدی آخر زمان